آج ہم 18ویں پارے کے کچھ کلیدی نکات پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس ایک دستاویز ہے انگریزی اور اردو میں، اور ہمارا مقصد ہے کہ اس کے جوہر کو سمجھیں۔ اس میں کامیاب مومن کیسا ہوتا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اور روزمرہ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ سب بتایا گیا ہے۔ تو یہ صرف ایک لسٹ نہیں لگتی، مطلب یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا نقشہ ہے۔ بالکل، اور یہ نقشہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے ایک مثالی شخصیت کی تصویر سے، پھر اس کی بنیادوں یعنی عقائد پر بات کرتا ہے، اور آخر میں بتاتا ہے کہ وہ شخصیت معاشرے میں کیسے رہتی ہے۔ تو چلیں اس کی پہلی منزل یعنی کامیاب مومنین کی صفات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دستاویز کا آغاز ہی کامیابی کی تعریف سے ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے نماز میں عاجزی، یعنی خشوع و خضوع۔ یہ صرف جھکنا یا سجدہ کرنا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ آپ ایسے سوچیں، ایک شخص جسمانی طور پر تو نماز میں ہے، لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہے، دفتر کی میٹنگ میں یا گھر کے کاموں میں۔ خشوع و خضوع اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ دل کی حاضری ہے، یہ احساس کہ آپ کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد ہی جو نکتہ ہے وہ ہے لغو اور بے فائدہ گفتگو سے پرہیز کرنا۔ ان دونوں میں کوئی تعلق ہے؟ ایک طرف اتنی گہری روحانی کیفیت اور دوسری طرف روزمرہ کی بات چیت۔ بہت گہرا تعلق ہے۔ اصل میں نماز میں عاجزی اپنے نفس کو قابو کرنے کی ایک مشق ہے۔ تو جب کوئی دن میں 5 بار اپنی سب سے بڑی خواہش یعنی اپنی انا کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، تو اس کے لیے چھوٹی چیزوں جیسے فضول گوئی پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک ہی روحانی مسل کی ٹریننگ ہے۔ جو رب کے سامنے عاجز رہنا سیکھ لے، وہ لوگوں کے سامنے اپنی زبان کو بے لگام نہیں چھوڑتا۔ بالکل۔ یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ مطلب عبادت صرف ایک رسم نہیں بلکہ کردار سازی کی ٹریننگ ہے، اور یہ ٹریننگ آگے بڑھتی ہے زکوٰۃ، عصمت کی حفاظت اور امانتوں اور وعدوں کو پورا کرنے تک۔ یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں لگتی ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ زکوٰۃ صرف پیسہ دینا نہیں، یہ مال کی محبت پر قابو پانا ہے۔ عصمت کی حفاظت صرف جسمانی نہیں، یہ خواہشات پر کنٹرول ہے، اور امانتوں کا پاس رکھنا تو معاشرتی اعتماد کی بنیاد ہے۔ یہ سب چیزیں ضبط نفس یا سیلف کنٹرول کا ہی مظہر ہیں۔ اس فہرست میں ایک اور نکتہ ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لفظ حفاظت بہت دلچسپ لگا مجھے۔ یہ صرف پڑھنے سے زیادہ کچھ لگ رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ نماز کو دنیا کی مصروفیات سے بچانا ہے؟ آپ نے بہت گہری بات پکڑی ہے۔ یہ واقعی دو طرفہ ہے۔ ایک طرف تو مومن اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، یعنی وقت پر، صحیح طریقے سے، پابندی سے۔ صحیح۔ وہ اسے دنیاوی کاموں کی بھیٹ نہیں چڑھاتا۔ دوسری طرف وہی نماز اس کی حفاظت کرتی ہے، برائیوں سے، بے حیائی سے اور روحانی غفلت سے۔ یہ ایک قلعہ ہے جس میں انسان پناہ لیتا ہے۔ الفردوس کے وارث ہوں گے، یہ تو حتمی کامیابی ہے۔ جی، اور یہی اس حصے کا مرکزی خیال ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں، یہ ایک طرح سے کردار کی عمارت کا بیرونی ڈھانچہ ہے۔ اب ہم اس عمارت کی بنیادوں کی طرف چلتے ہیں، یعنی وہ بنیادی عقائد جن پر یہ سب کھڑا ہے۔ بالکل۔ تو بنیاد کا پہلا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ تمام رسولوں کا مذہب ایک ہی تھا۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام سب ایک ہی پیغام لائے تھے۔ بنیادی پیغام کے لحاظ سے جی ہاں۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ مرکزی تعلیم ہمیشہ ایک ہی تھی، صرف ایک رب کی عبادت کرو۔ توحید۔ بالکل، توحید اور تقوی اختیار کرو۔ یہی وہ مشترکہ دھاگا ہے جو تمام آسمانی مذاہب کو جوڑتا ہے۔ لیکن پھر دستاویز یہ بھی کہتی ہے کہ لوگوں نے خود اس اتحاد کو فرقوں میں بانٹ دیا، اور ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور یہاں قرآن کے بارے میں ایک نکتہ ہے جو مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیا واقعی لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، یا وہ اس تکلیف اور تبدیلی کو ناپسند کرتے ہیں جو حق اپنے ساتھ لاتا ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، اور ذریعہ اس کی تائید کرتا ہے۔ اس میں آگے کہا گیا ہے کہ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمانوں اور زمین کا سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے، وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے، چاہے ہمیں اچھی لگے یا بری۔ کائنات کے اصول ہماری پسند سے نہیں چلتے ہیں نا؟ صحیح۔
یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ مطلب ہمیں خود کو سچائی کے مطابق ڈھالنا ہے، نہ کہ سچائی کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنا ہے۔ اور اس سچائی کا مرکز توحید ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کے بارے میں دستاویز میں بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، اس معاملے کی زبان بالکل واضح ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ اور پھر صاف کہہ دیا گیا کہ ایسے کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقیدے کی جڑ ہے۔ یہ عقائد تو بہت واضح ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دستاویز ان بلند و بالا عقائد کو فوراً روزمرہ کی زندگی سے جوڑ دیتی ہے۔ یعنی توحید کا اثر اس بات پر بھی پڑتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں داخل کیسے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہی ان تعلیمات کی خوبصورتی ہے۔ یہاں سے گفتگو سماجی آداب کی طرف مڑتی ہے۔ پہلا اصول، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ سلام کرو، اور اگر وہ کہیں کہ واپس چلے جاؤ تو بغیر برا مانے واپس چلے جاؤ۔ اور اسے پاکیزگی کہا گیا ہے۔ جی، یہ صرف جسمانی پاکیزگی نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی بھی ہے، کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش نہ آئے۔ جب میں نے یہ حصہ پڑھا تو مجھے آج کل کی نوٹیفیکیشن کلچر کا خیال آیا۔ ہم ہر وقت ایک دوسرے کی زندگیوں میں ڈیجیٹلی بغیر اجازت داخل ہو رہے ہیں۔ واٹس ایپ میسیجز، سوشل میڈیا ٹیگز۔ یہ اصول تو جسمانی پرائیویسی کا ہے، لیکن یہ بات تو آج ہماری ڈیجیٹل زندگی پہ بھی فٹ بیٹھتی ہے۔ کتنا ریلیونٹ ہے یہ؟ آپ نے بالکل صحیح کنیکشن بنایا ہے۔ یہ اصول رازداری کے احترام کا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا ڈیجیٹل۔ اور یہ احترام آگے بڑھتا ہے جب مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ صرف پردے کا حکم نہیں، یہ ایک رویے کا حکم ہے۔ بالکل، نگاہوں کا جھکانا دراصل دوسرے شخص کی عزت کرنا ہے، اسے ایک آبجیکٹ کے طور پر دیکھنے سے گریز کرنا ہے۔ اس سے معاشرے میں ایک باہمی احترام کا ماحول بنتا ہے۔ اور یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ یہ توازن بہت اہم ہے۔ اچھا، اب مالی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ صاحب حیثیت لوگوں کو رشتہ داروں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن یہاں ایک بات مجھے بہت چونکا گئی۔ ایک منٹ، تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا ہو تب بھی آپ قسم نہ کھائیں کہ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ تو انسانی فطرت کے بہت خلاف بات ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اونچا اخلاقی معیار ہے۔ ذریعہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی رنجشوں سے بالاتر ہو جائیں، اور اس کی ترغیب دینے کے لیے ایک بہت خوبصورت سوال پوچھا گیا ہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اچھا، اس طرح دوسروں کو معاف کرنے اور ان کی مدد کرنے کو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس طرح ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، ہم نے کردار کا خاکہ دیکھا، اس کی بنیادیں سمجھیں اور معاشرے میں اس کے عملی پہلوؤں پر بات کی۔ اب کچھ ایسے نکات کی طرف آتے ہیں جو زیادہ علامتی اور کائناتی ہیں۔ ایک جگہ کہا گیا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف رہنمائی نہیں ہے جیسے کوئی آپ کو راستہ دکھا دے۔ نور کی تشبیہ سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ آپ سوچیں، ایک بالکل تاریک کمرے میں ہر چیز موجود تو ہوتی ہے، میز، کرسی، لیکن وہ بے معنی ہوتی ہیں۔ نور جب ان پر پڑتا ہے تو ان کی حقیقت، ان کا رنگ، ان کا تعلق سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا نور ہونا کائنات کو معنی اور حقیقت دیتا ہے۔ اس کے بغیر سب کچھ بے معنی اور تاریک ہے۔ واہ، یعنی حقیقی سمجھ اور بصیرت اسی نور سے ملتی ہے۔ اور اسی لیے اگلا نقطہ کہتا ہے کہ جس کے لیے اللہ روشنی مقرر نہ کرے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ یہ بات اب سمجھ آتی ہے، اور اسی روشنی کے بغیر انسان کی حالت شاید اس گناہ گار جیسی ہوتی ہے جس کا ذکر ہے، جو موت کے وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ جی، یہ ایک بہت ہی سخت یاد دہانی ہے۔ یہ تصویر ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کا وقت ایک ایسا سرمایہ ہے جو ایک بار ختم ہو جائے تو واپس نہیں ملتا۔ اس وقت وہ شخص حقیقت کو پہچان لیتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے جو مجھے بہت اہم لگا، وہ یہ کہ پچھلے رسول بھی انسان ہی تھے۔ وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ روحانی رہنماؤں کو مافوق الفطرت ہستیاں سمجھنے لگتے ہیں جن کی تقلید ناممکن لگتی ہے۔ یہ نقطہ اس خیال کو رد کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ روحانیت کی معراج پر پہنچنے کے لیے انسان ہونا کافی ہے۔
وہ ہماری طرح ہی زندگی گزارتے تھے، انہیں بھی بھوک لگتی تھی، وہ بھی سماجی زندگی کا حصہ تھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ عام انسانی زندگی گزارتے ہوئے بھی اعلیٰ ترین روحانی معیار قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان رہنماؤں کو ہمارے لیے قابل تقلید بناتا ہے، نہ کہ کوئی عجوبہ۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے ذاتی کردار کی صفات سے شروع کیا، پھر بنیادی عقائد، سماجی قوانین اور آخر میں گہرے روحانی تصورات کا جائزہ لیا۔ یہ سب آپس میں کیسے جڑا ہوا ہے؟ بار بار دہرایا جانے والا خیال یہ ہے کہ ایمان، عمل اور نتیجہ، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کامیاب مومن کی صفات سے لے کر سماجی آداب تک، ہر ہدایت کا مقصد ایک پاکیزہ فرد اور ایک صالح معاشرہ بنانا ہے۔ ہر عمل کا ایک روحانی اور ایک سماجی پہلو ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ تو سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ دستاویز میں ایک جگہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا سوال پوچھا گیا ہے، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ یہ واقعی غور و فکر کے لیے گہرا سوال ہے۔ عموماً ہم آزمائش کو بیماری یا غربت سمجھتے ہیں، لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ دوسرے انسان، ہمارے گھر والے، دوست، پڑوسی، باس، ملازم، ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ اچھا، ان کا رویہ، ان کی باتیں، ان کی کامیابیاں، سب ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ تو یہ سوال ہم سے پوچھتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا صبر، ہماری معافی، ہمارے اپنے کردار کے لیے کس طرح ایک امتحان ہے؟ یہ توجہ ظاہری اصولوں سے ہٹا کر ہمارے اندرونی روحانی عزم پر مرکوز کر دیتا ہے۔ کیا ہم اس امتحان میں ثابت قدم رہ پاتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔